پھر 24 گھنٹے گزر گئے، ایک روٹی آئی۔ پڑوسی میں ایک شخص تھے، وہ آئے اور اس مہمان سے کہنے لگے، اے مہمان بتاؤ، کیا تم حضرت عمیر کو اور اس کی بیوی کو مارنا چاہتے ہو؟ 24 گھنٹے میں تمہارے پاس ایک روٹی آتی ہے اور وہ روٹی ان کے گھر میں صرف اور صرف ایک روٹی بنتی ہے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر کرنی۔ ہم تو ایسے ہیں کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں وہاں بھی ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ آج جب ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا قبرستان کتنا بڑا ہے، آپ لوگوں نے قبرستان کتنے میں خریدا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جمعہ کے اندر اکٹھا ہونے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی مختصر تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر
جس ٹاپک کے اندر، جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا وہ ہے غم ہو تو ایسا۔ آج جب ہم اس دنیا کے اندر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر نگاہ دوڑاتے ہیں اور لوگوں کی رائے لی جاتی ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر کس چیز کی فکر ہے، اس دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تم دنیا کے اندر کس چیز کی فکر کرتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر مال و دولت کمائیں گے، عیش و مستی اور آرام کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاریں گے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، تمام لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ دنیا کے اندر ان کی زندگی اچھی ہو، خوشگوار ہو۔ مرد ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کی زندگی اچھی ہو، خوشگوار ہو۔ اور ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے، آپ دنیا کے اندر کیسی زندگی اور دنیا کے اندر کیسے حالات پر گزارا کریں گے، تو ان کا کیا جواب ہوگا کہ ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ غیر قوموں کی طرح آج مسلمان بھی اس دنیا کی فکر میں لگے ہوئے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، اچھا گھر ہو جائے، گاڑی بنگلے تمام چیزیں موجود ہو جائیں۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے اندر کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کس چیز کی اس دنیا کے اندر فکر ہونی چاہیے، غم ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آج ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری فکر یہی ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو، ہمارے گھر والے کی زندگی خوشگوار ہو، میرے پاس ایک بہت اچھا گھر ہو، میرے پاس ایک اچھی سی گاڑی ہو، میں اس کے اندر پوری دنیا کی سیر و تفریح کروں۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ دنیا کے اندر اچھی زندگی۔ لیکن ایک مومن کی فکر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سب سے پہلے تم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرنا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل قیامت کے دن جو دنیا کے اندر تم جو اعمال کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، اس کو تم کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں بیکار آ جائیں۔ اللہ مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ جو تم دنیا کے اندر عمل کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، یہ مت سوچو کہ ہم کمرے کے اندر کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، یہ تو گناہ لوگ نہیں جانتے، لیکن کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں۔ ایک مومن کا غم کس طرح ہونا چاہیے؟ مولانا ابراہیم فیصل آبادی نے اپنی کتاب فکر آخرت کے تیسرے جلد میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک نوجوان کا قصہ لکھا ہے کہ ایک انسان کو، ایک نوجوان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے اس کی سوچ ہونی چاہیے۔ اس نوجوان کا نام ہے قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے رہنے والے تھے، بہت زیادہ غریب ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی حرام کاموں کی طرف نہیں جا رہے۔ آج بھی ہمارے نوجوان کے لیے بہت سارے راستے ہیں، غلط راستے بہت سارے ہیں،
لیکن ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو غلط راستوں کی طرف نہیں جا رہے بلکہ حلال طریقے سے کما رہے۔ نوجوان تھے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں تھی، وہ مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے ان کو ایک تھیلا مل جاتا ہے، راستے میں ایک تھیلا مل گیا، اس تھیلے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، اور گھر میں جب اس تھیلے کو کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس تھیلے کے اندر ایک بہت ہی قیمتی ہار پڑا ہوا ہے، موتی کے ہار ہے۔ اب وہ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے مجھے تو یہ قیمتی ہار ملا ہے، اب میرے غریبی کے دن ختم ہو گئے، اے قاضی ابو بکر اب تو امیر ہو گیا، اب غریبی کی زندگی ختم ہو گئی۔ دل میں تمنا تھی، اذان ہو گئی، وہ مسجد کی طرف چل دیے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا، ایک بزرگ کھڑا ہو گیا، وہ اعلان کرنے لگا، اعلان کرتا ہے کہ آج میں صبح مکہ کے گلیوں میں گھوم رہا تھا، گھومتے گھومتے میرے ہاتھوں سے ایک تھیلا گر گیا، اس میں بہت قیمتی سامان ہے، اگر کسی کو ملی ہے تو وہ مجھے واپس کر دے، میں اس کے بدلے 500 دینار انعام میں دوں گا۔ جب حضرت قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے تو وہ سوچنے لگے، وہ دل میں سوچنے لگے اے قاضی ابو بکر تو گھر میں سوچ رہا تھا کہ اب تھیلا مل گیا، وہ ہار مل گیا، اب تیرے غریبی کے دن ختم ہو گئے، تو امیر بن گیا۔ وہ دنیا کے بارے میں سوچ گئے، لیکن ان کا ضمیر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے قاضی ابو بکر آج اگر تو نے اس بوڑھے شخص کو تو نے وہ تھیلا واپس نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے سامنے تو کھڑا ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس کا ضمیر گواہی دے رہا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی شخص آگے چل رہا ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں، اس کا اگر 10 روپیہ گر جائے تو ہمارا ایمان نہیں ہوتا ہے کہ آگے چلتے ہوئے انسان کو 10 روپیہ اٹھا کر دل میں سوچ رہے ہیں، آخر میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس تھیلی کو اس بوڑھے شخص کو واپس کر دیتا ہوں۔ اس بوڑھے انسان کو، اس بزرگے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھر لے جانے کے بعد اس کو بیٹھاتے ہیں اور وہ تھیلی واپس کر دیتے ہیں۔ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی شخص مجھے وہ تھیلا واپس کرے گا، جس کو بھی ملا اس کو میں بطور انعام 500 درہم دوں گا۔ وہ شخص اس نوجوان کو دینے لگا۔ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہیں، اگر میں چاہتا تو یہ تھیلی اپنے پاس رکھ کر میں امیر بن جاتا، لیکن میں یہ تھیلا، یہ ہار میں صرف آپ کو اس وجہ سے لوٹا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے حساب نہ دینا پڑے۔ اللہ رب العالمین جو شخص اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرتا ہے اس کو اس دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت میں۔ وہ بوڑھا شخص اس کو لے کر چلا گیا، وہ بوڑھا شخص اس ہار کو لے کر چلا گیا۔ وہ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی غریب ہیں، اب ان کے لیے مکہ کے اندر رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے اب میں کسی دوسرے ملک کا سفر کروں گا اور وہاں روزی روٹی تلاش کروں گا۔ وہ اپنے شہر سے نکل گئے، کشتی کے آنے کے انتظار میں سمندر کے کنارے بیٹھے، قرآن کی تلاوت کر رہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچتی طوفان اٹھتا ہے اور اس کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کسی طرح
وہ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کنارے پہنچتے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، گاؤں میں فجر کا وقت ہو چلا تھا، اس مسجد میں دیکھتے ہیں کوئی موجود نہیں ہے۔ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اس واقعے پر غور کیجیے کہ اس دنیا کے اندر جو فکر آخرت کی فکر کرتا ہے، اس دنیا کے اندر آخرت کا غم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی انعام دے۔ امام رکھ لیا گیا، وہاں کے گاؤں والوں نے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ امام رہنا چاہیں تو آپ اس مسجد میں رہ سکتے ہیں۔ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اسی گاؤں کی مسجد میں امام رہ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بوڑھا شخص آیا اور قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیا آپ نے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے شادی نہیں کی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں ایک یتیم لڑکی ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے شادی کر لیں اور یہیں پر رہیں۔ شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہے، وہاں پر بوڑھا شخص بھی موجود ہے۔ وہ بوڑھا شخص سے کہنے لگا تم اپنی بیوی کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تو نے کبھی لڑکی نہیں دیکھی ہے؟ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں، میں اپنی بیوی کو نہیں بلکہ اس لڑکی کے گلے میں جو ہار ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہی ہار ہے جو مجھے مکہ کے گلیوں میں ملا تھا۔ غور کیجیے، جس لڑکی شادی ہوئی اس کے گلے میں وہی ہار دیکھا۔ وہ شخص سے کہنے لگا ہاں، اس لڑکی کا باپ جو کئی مہینے پہلے انتقال ہو گیا، وہ مکہ کے اندر حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب حج میں گئے تھے تو انہوں نے ایک نوجوان کا قصہ بیان کیا تھا کہ مجھے میرا جو ہار تھا، میرا جو تھیلا تھا وہ مکہ کے گلیوں میں جاتے جاتے گم ہو گیا تھا، اور ایک نوجوان کو ملا تھا اور اس نے سارا قصہ بیان کر دیا کہ مجھے واپس کر دیا، سارا قصہ بیان کر، اور اللہ کا کرنا ہے ایسا ہوا۔ اور اس بزرگ نے ایک اور بات بتائی کہ جب وہ شخص مکہ سے واپس اس گاؤں کے اندر آیا تھا تو اس نے لوگوں کے سامنے اس نوجوان کا قصہ سنایا تھا، اور وہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اے اللہ رب العالمین میرے لیے اسی نوجوان کو میری بیٹی کا داماد بنانا، میری بیٹی کا شوہر بنانا، یعنی میرا داماد بنانا۔ غور کیجیے، انہوں نے اللہ کے لیے اس ہار کو مکہ کے اندر واپس کر دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو واپس اسی دنیا کے اندر کر دیا، آخرت میں تو اس کا الگ سے حصہ ہو۔ اگر ہمیں فکر کرنی ہے تو آخرت کی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کو ٹھگ لیں گے، لوگوں سے بے ایمانی کر لیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، بچ جائیں گے، نہیں بچیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، جب قیامت قائم ہوگی سارے انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کوئی بھی ابن آدم کی اولاد اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ جس طرح انسان پلر گاڑتا ہے اسی طرح انسان بھی وہاں پر ہل نہیں سکتا، پلر جس طرح ہلتا نہیں ہے اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے انسان ہل نہیں پائے گا۔ اور وہ 5 سوال کیا ہوں؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال او میرے بندے بتا میں نے تجھے دنیا کے اندر 60 سالہ 80 سالہ 90 سالہ زندگی عطا کی تھی، اس کو تم نے کہاں گزارا؟ پہلا سوال۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جو ہماری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال گزر چکی ہے اس کا حساب نہیں لگایا؟ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، او میرے بندے بتا
تم کو دنیا کے اندر میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا؟ اپنی جوانی کا حساب لگا۔ تیسرا سوال ہوگا وَعَن مَالِهِ فِيمَا أَنفَقَهُ، تیسرا سوال ہوگا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، او میرے بندے بتا تو نے دنیا کے اندر جو مال و دولت کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا تھا؟ ہم کیا سوچتے کہ ہمارے پاس دنیا کا سارا مال آ جائے، ہم یہ نہیں سوچتے کس طریقے سے آئے۔ چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنفَقْهُ، تو نے اس مال کو جو کمایا اس کو کہاں خرچے ہوگا؟ پانچواں سوال ہوگا کہ او میرے بندے بتا تو نے دنیا کے اندر جو علم حاصل کیا تھا، جو تو نے دنیا کے اندر جلسوں کے اندر خطبوں کے اندر جو باتیں قرآن و حدیث کی سنی تھی اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے دنیا کے اندر جو کچھ سنا، جو علم حاصل کیا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ تو ہمیں آخرت کا غم ہونا چاہیے۔ ہم تو اس دنیا کے غم میں ڈوبے ہوئے، ہر وقت ہماری سوچ ہے کہ فلاں جگہ کیسے پیسہ مل جائے گا، فلاں کام فلاں کو کیسے ٹھگ کر پیسہ کماؤں گا، فلاں سے زیادہ کیسے آگے بڑھ جاؤں گا، ہماری یہی سوچ ہے۔ آج ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، صحابہ کرام جیسا فکر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گاؤں سماج کے اندر معمولی سا عہدہ مل جائے تو وہ فوراً گھر بناتا ہے، گاڑی خرید لیتا ہے۔ کہاں سے خریدتا ہے؟ وارڈ پنچایت مکھیا چند سالوں کے اندر یہ امیر بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑے بڑے عہدوں پر رہتے تھے لیکن ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں دمشق کے اندر، حمص کے اندر ایک گورنر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد کو وہاں کا گورنر بنایا۔ گورنر آج ہمارے ہندوستان کی لحاظ سے وہ ایک منتری بن گئے۔ غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک منتری کا حال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا دمشق کا گورنر بنایا، اور ان کا حال کیا ہے؟ اور جب ان کا گورنر بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جاؤ اور وہاں پر کچھ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور زکوٰۃ کے مال وصول کرنا اور اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ گورنر بنا کر یہ کہہ کر بھیج دیا۔ 2 سال گزر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خبر نہیں مل رہی ہے۔ ایک خط لکھتے ہیں کہ اے عمیر، میں نے تجھے وہاں کا گورنر بنایا ہے اور تم نے مجھے کوئی خبر نہیں دی، وہاں کا حال کیا ہے؟ خط لکھتے ہیں اگر تمہارے پاس یہ خط پہنچ جائے تو فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ کالے پڑ چکے ہیں، ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ عمر، آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو وہاں پر جمع کر کے لوگوں کا زکوٰۃ وصول کرنا اور غریبوں میں بانٹنا، اور تو میں نے وہاں پر لوگوں کو لگا دیا اور زکوٰۃ کے مال اکٹھا کیے، اور میں اس کا مالک نہیں بنا بلکہ میں دوسرے کو مالک بنا دیا کہ تم زکوٰۃ کے مال اٹھاؤ اور لوگوں میں بانٹ دو، مجھے اس کی خبر تک نہیں ہے۔ حضرت عمیر بن سعد نے کیا کہا کہ عمر، اب مجھ سے نہیں ہوگا، اب میں دوبارہ گورنر بننا نہیں چاہتا ہوں، اب چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ غور کیجیے، آج اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں کوئی عہدیدار بن جائے، اس کی آخری سانس تک اگر اس سے کہا جائے کہ تم رہو گے تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔
لیکن وہ صحابہ اکرام منتری، لیکن وہ انکار کر رہے۔ حضرت عمیر بن سعد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بھیج دیتے ہیں، لیکن ان کو شک ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے مال چھپا کر کے گھر کے اندر لایا ہے اور گھر بنائیں گے، عیش و مستی سے کھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ تم حضرت عمیر بن سعد کے گھر میں تم مہمان بن کر جاؤ، تم 3 دن مہمان رہنا۔ اگر حضرت عمیر بن سعد تم کو مرغا مسلم کھلائے تو مجھے آ کر بتانا انہوں نے مال چوری کر کے لایا ہے۔ اگر اس کے گھر میں جاؤ اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں تب بھی بتانا۔ وہ غلام حضرت عمیر بن سعد کے گھر میں مہمان بن گئے۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ 24 گھنٹے کے بعد اس مہمان کو ایک روٹی آتی ہے، پھر 24 گھنٹے گزر گئے، پھر ایک روٹی، پھر 24 گھنٹے گزر گئے، ایک روٹی آئی۔ پڑوسی میں ایک شخص تھے، وہ آئے اور اس مہمان سے کہنے لگے، اے مہمان بتاؤ کیا تم حضرت عمیر کو اور اس کی بیوی کو مارنا چاہتے ہو؟ 24 گھنٹے میں تمہارے پاس ایک روٹی آتی ہے اور وہ روٹی ان کے گھر میں صرف اور صرف ایک روٹی بنتی ہے اور وہ ایک روٹی تم کو کھلا دیتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ عمیر اور اس کی بیوی کو مار ڈالو؟ اگر تم مہمان بننا چاہتے ہو تو چلو میرے گھر میں مہمان رہو۔ ایک گورنر کا حال کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک روٹی وہ بھی مہمان کو دے دے۔ یہ تھا صحابہ اکرام کی فکر آخرت۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال و دولت ہے، اس کو کس طرح لوٹ لیا جائے، فلاں کا پیسہ ہے اس کو آدھا کس طرح لوٹ لیا جائے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر آخرت کا ہمیں غم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو یہ بلڈنگ بنائی ہے، گھر بنایا ہے، یہ کیسے پیسے سے بنایا۔ کبھی گھر کے باہر ہم کھڑے ہو کر اپنی بلڈنگ کو 2 منزلہ 3 منزلہ ہے اس کو دیکھیں کہ کتنی منزلہ میں نے پسینے کی کمائی سے کمایا ہے اور کتنے لوگوں کو لوٹ کر بنایا۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں یہیں پر رہ جانے والی۔ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر کرنی۔ ہم تو ایسے ہیں کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں وہاں بھی ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ آج جب ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا قبرستان کتنا بڑا ہے، آپ لوگوں نے قبرستان کتنے میں خریدا، یہ اس طرح کیوں ہے؟ لیکن ہمیں وہاں پر جا کر قبرستان کے اندر جا کر قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دیتی، لیکن جب وہ قبرستان میں جاتے کتنا روتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے اندر جاتے اتنا زیادہ رو رہے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، داڑھی تر ہو جا رہی ہے، داڑھیوں سے زمین پر آنسو گر رہے ہیں۔ ان کے غلام ام ہانی پوچھتے ہیں، اے میرے آقا، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا اتنا نہیں روتے جتنا آپ کے سامنے قبر کے بارے میں، قبر کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے اتنا زیادہ رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم نبی کی حدیث سن لو گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول منازل الآخرہ، آخرت کی ان قبر اول منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر کوئی انسان قبر میں نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا تو اس سے آنے والی منزل اس سے آسان ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی قبر کے اندر کامیاب نہیں ہوا تو اس کے بعد آنے والی زندگی اس کے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام کو جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی وہ پھر بھی اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو تم اللہ سے ڈرنے کے بعد تمہیں یہ سوچنا ہے کہ کل قیامت کے دن تم اپنے سارے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ آج چھوٹا سا عہدہ مل جائے، گاؤں کا وارڈ، پنچایت، سارے معاشرے کے غریب لوگوں کو ٹھگ کر اپنا گھر بنا لیتے، سارے لوگوں کو ٹھگ کر خود محل بنا لیتے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر آپ تو محل بنا لیں گے، لیکن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ بیت المال کے اندر بیٹھے ہوئے خلافت کا کام کر رہے ہیں، سرکاری تیل سے ایک روشنی جل رہی ہے۔ اسی درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر آپ سے کچھ کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اگر سرکاری کام ہے تو اس چراغ کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور اگر ذاتی کام ہے تو اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں، چلو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں جو کام ہو۔ غور کیجیے، آج ہم اپنے معاشرے اور سماج میں غریبوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی فکر میں اپنی جوانی کو گزار رہے ہیں، اپنی عمر کو یوں ہی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہماری جوانی ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا تب نماز پڑھیں گے، اور یہ الیکشن کا وقت ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ اگر خراب حالت ہے تو مسلمان نوجوانوں کی۔ ہر گاؤں اور سماج میں نیتا پیدا ہو گئے، 100 روپیہ 200 روپیہ دیا جاتا ہے اور وہ دن بھر ان نیتاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر ان کا کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اپنی جوانی کو انہی کے پیچھے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور جب یہ بڑھاپے کی عمر میں آ جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا یہی حال ہے، ہمارے نوجوانوں کا حال یہی ہے کہ اپنی زندگی کو یوں ہی تباہ و برباد کر رہے ہیں، کسی نیتا کے پیچھے۔ اگر وہ لوگ کچھ دیں تو اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے، اپنے کچھ نہیں بننا چاہتے۔ اللہ کے نبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ ہیں، ان کا کیا حال تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سالوں سے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ غم کس طرح ہونا چاہیے؟ 40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال کے بعد ایک رات کیا ہوتا ہے؟ اچانک وہ جاگتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، فجر کا وقت ہو گیا۔ وہ سوچ و فکر میں پڑ گئے کہ آج 40 سالوں کے بعد میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ تہجد کی نماز عام نماز نہیں، آج تو اچھے نمازی اس ٹھنڈی کے موسم میں نماز کو چھوڑ دیں گے، کوئی کام آ گیا نماز کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایک بادشاہ کا حل کیا؟ 40 سالوں سے وہ لگاتار تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رات کو تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے، صبح رونا شروع کر دیا، رو کر نڈھال ہو گئے۔ پھر دوسری رات آتی ہے، ابھی فجر کا وقت بھی نہیں ہوا، ابھی تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا۔ ایک شخص آتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگا دیتا ہے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ ایک خلیفہ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کو تہجد کی نماز سے پہلے ہی جگا دیا۔ تعجب میں پڑ گئے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ دروازے بند ہیں، پہرے لگے ہوئے ہیں، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس شخص نے کہا
میں انسان نہیں بلکہ میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، اور اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں سے کہا ہے وہ میں سن کر آیا ہوں۔ جب تمہاری کل تہجد کی نماز چھوٹ گئی، تم دن بھر روتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بیان کیا کہ میرے بندے کی 40 سال کے بعد ایک رات کو تہجد کی نماز چھوٹ گئی، وہ اتنا زیادہ رویا، اور اس کے بدلے میں اسے 500 نمازوں کا بدلہ دے رہا ہوں۔ یہ میں سن کر آیا ہوں، اور آج اس لیے میں تم کو تہجد کی نماز سے پہلے جگا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تہجد کی نماز چھوٹ جائے اور تم دن بھر اتنا زیادہ رہو کہ اللہ رب العالمین تم کو 500 نمازوں کا بدلہ دے دے۔ اسی وجہ سے آج میں تہجد کی نماز سے پہلے ہی تم کو جگا دے رہا ہوں۔ غور کریں وہ کیسے نمازی تھے، کیسے دنیا کی فکر کرنے والے، آخرت کا غم رکھنے والے، دنیا کی فکریں اور آخرت فکریں دونوں ضروری، کیسے لوگ تھے، کیسے وہ اللہ رب العالمین نے ان کا ایمان کتنا مضبوط بنایا تھا کہ وہ لوگ اس دنیا کے عہدے، اس دنیا کی مال و دولت ملنے کے باوجود بھی آخرت کی فکر کرتے۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دنیا کی فکر میں لگے۔ کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں، وقت ختم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فکر آخرت اور آخرت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمارے ذہن کے اندر اتار دے۔ اے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں برے اعمال سے بچائے اور نیک بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم آیات بالذکر الحکیم انہ کان جواد الملک الرؤوف الرحیم۔